میں جو قید لگا رہا ہوں اس کی ذرا تہ میں اتریے. نبوت کے ملنے کے بعد سب سے پہلا رشتہ جو میرے نبی نے جوڑا وہ کس کے ساتھ جوڑا تھا؟ آپ کہیں گے اس میں فرق کیا ہے؟ میں کہوں گا اس میں فرق یہ ہے کہ نبوت کے ملنے سے پہلے جو رشتہ قائم کیا وہ محمد ابن عبداللہ کی حیثیت سے کیا، اور نبوت ملنے کے بعد جو رشتہ قائم کیا وہ محمد الرسول اللہ کی حیثیت سے کیا. محمد ابن عبداللہ اور محمد الرسول اللہ میں کتنا فرق ہے؟ کیسے بتاؤں آپ کو؟ پھر ادھر نکل جاؤں گا تو موضوع سے ہٹ جاؤں گا. بس صرف ایک اشارہ کروں گا آپ کو سمجھ آ جائے گی. محمد ابن عبداللہ تھے نا تو حسین بھی تھے. کیوں بھائی؟ یہ حسن نبوت کے بعد ملا ہے. بولتے کیوں نہیں؟ حسین بھی تھے، جمیل بھی تھے، صادق بھی تھے، امین بھی تھے، باحیا بھی تھے، زلفیں خوبصورت، ہونٹ خوبصورت، چہرہ خوبصورت. محمد ابن عبداللہ تھے نا تو یہ ساری ظاہری خوبیاں موجود تھیں، لیکن میرے نبی کو مکے سے باہر کوئی نہیں جانتا تھا کہ کوئی محمد نام کا بندہ ہے مکے میں رہتا ہے. نہ جدے والے جانتے تھے، نہ طائف والے جانتے تھے، نہ مصر والے جانتے تھے، نہ یمن والے جانتے تھے، نہ حبشے والے جانتے تھے، نہ عراق والے، نہ فلسطین والے. میرے نبی کو کوئی نہیں جانتا تھا. صفات ظاہری ساری موجود تھی، حسن بھی، جمال بھی، خوبصورتی بھی، امانت بھی، دیانت بھی، صداقت بھی، شرافت بھی، حیا بھی، کوئی نہیں جانتا تھا. اور جب میرے نبی پہ قرآن اترا اور محمد ابن عبداللہ سے محمد الرسول اللہ بنے نا تو پھر فرش تو فرش رہ گیا، میرے نبی کے نام کی دھومیں عرش پہ بھی پڑنے لگ گئی. کتنا فرق ہے محمد ابن عبداللہ میں اور محمد الرسول اللہ. پہلے جو رشتے کیے اپنی مرضی سے کیے. چلو ایک اور طریقے سے سمجھا دیتا. پہلے جو رشتے کیے اپنی رائے سے کیے، اپنے مشورے سے کیے، اپنے اختیار سے کیے، اور رسالت کے بعد جو فیصلے کیے نا وہ اپنی رائے سے نہیں کیے، عرش والے کی رائے سے کیے. اب آپ کو اس جملے کی لذت آئی کہ نہیں آئی؟ نبوت کے ملنے کے بعد سب سے پہلا رشتہ میرے نبی نے جس سے جوڑا اس کا نام کیا ہے؟ رضی اللہ تعالی. امیر شریعت حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ، بر صغیر کا بہت بڑا خطیب. ان کی تقریروں پہ ٹکٹ لگا کرتی تھی، لوگ ٹکٹ لے کے ان کی تقریریں سنا کرتے. ساڑی مفت کو نہیں سنی. کتنا فرق ہے. حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ دیوبند کا ایک بہت بڑا نام ہے. ان سے کسی نے پوچھا تو انہوں نے فرمایا عطا اللہ شاہ کی باتیں تو عطائے الہی ہوتی ہیں، وہ کسی کتاب میں لکھی ہوئی صدری ہیں. صدری ذہین آدمی، خطیب آدمی ہیں، ذہین آدمی ہیں، جو جملے بولتے ہیں وہ بڑے زبردست بولتے ہیں، خوبصورت بولتے ہیں. جسٹس کیانی نے ان کی ایک محفل میں شاہ جی سے پوچھ لیا، شاہ جی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے باپ ہیں، آپ سید ہیں، ان کی نسل سے ہیں، اور عائشہ صدیقہ آپ کی ماں ہیں،
کہ وہ ام المومنین ہیں. ان دونوں کے درمیان جب لڑائی ہو گئی، اگر آپ اس وقت ہوتے تو باپ کے ساتھ ہوتے کہ ماں کے ساتھ؟ جسٹس کیانی شین تھا، شین. اس چھیڑیا جان کے چھیڑیا. وہ بھی جسٹس تھا. وہاں بریلوی علماء بھی تھے، شیعہ علماء بھی تھے. شاہ جی نے بریلوی عالم سے کہا بھی دو جواب جسٹس کیانی. تو ہمارے پاس ایک جواب ہے، وہ اگلے ہوئے لقمے ہیں، ہم چباتے رہتے ہیں کہ ماں اور باپ کے درمیان اگر جھگڑا ہو جائے تو فرما بردار اولاد کو زیب نہیں دیتا کہ وہ ایک کا ساتھ دے کر دوسرے کی توہین کرے. فرما بردار اولاد ایسا نہیں کرتا. جسٹس کیانی نے کہا یہ کوئی جواب. شاہ جی نے فرمایا جسٹس کیانی سن، اگر میں اس وقت ہوتا نا جنگ ہونے بھی نہ دیتا. اب یہ خطیبانہ جملہ ہے، کسی کو پسند آئے تو شاہ جی کو دعا دے دینا، کسی کو چبھے تو اپنی موت مرے. جسٹس کیانی نے کہا شاہ جی بڑے بڑے صحابہ موجود تھے، جنگ تو ہو گئی، آپ کیسے روکتے؟ شاہ جی نے فرمایا میں اپنے باپ حضرت علی کا بازو پکڑ لیتا اور میں بازو پکڑ کے کہتا فاتح خیبر جیسے بہادروں کا کام نہیں ہوتا زنانیاں نال لڑنا. اب یہ جملہ بڑا زبردست ہے. فاتح خیبر جیسے بہادروں کا کام نہیں ہے عورتوں سے لڑنا. اور اگر وہ میری یہ بات سن کے نہ رکتے تو میں کہتا فرما بردار پتراں دا کام نہیں ماواں نال لڑنا. تو شاہ جی کی باتیں تو عطا الہی ہوتی. شاہ جی سے کسی نے پوچھا شاہ جی ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان دونوں میں سے مقام کس کا بلند ہے؟ کیا فرق ہے دونوں میں؟ شاہ جی نے فرمایا سیدہ خدیجہ سے جب میرے نبی نے نکاح کیا نا تو وہ محمد ابن عبداللہ تھے، اور جب عائشہ سے نکاح کیا نا تو پھر وہ محمد الرسول اللہ تھے. بس جو فرق محمد ابن عبداللہ اور محمد الرسول اللہ میں ہے یہی فرق ان دونوں میں. پھر آئیے اس جملے کی طرف. نبوت کے ملنے کے بعد سب سے پہلا رشتہ جو میرے نبی نے جوڑا کس کے ساتھ جوڑا تھا؟ رضی اللہ تعالی عنہ. شاید آپ میں سے اکثر لوگوں کو یہ پتہ نہ کہ میرے آقا کی ایک پھوپھی تھی جو آپ کے والد محترم کے ساتھ جڑواں پیدا ہوئی، ام حکیم البیضاء. ان کی جو بیٹی تھی نا وہ میرے نبی کی پھوپھی زاد بہن ہے. پھوپھی کی بیٹی جو ہوئی، اور پھوپھی بھی ایسی نہیں جو والد کے ساتھ جڑواں پیدا. ان کی جو بیٹیاں نا وہ حضرت عثمان کی والدہ ہیں. تو رشتے میں نبی پاک کے بھانجے لگے. پھوپھی زاد بہن کے جو بیٹے ہوئے تو رشتے میں کیا لگے؟